لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، محسن کہوں بشر کا یا حبیب خدا کہوں۔ نہ ہے تاب سخن مجھ کو نہ ہے تحریر کا یارا، نہ ہے تاب سخن مجھ کو نہ ہے تحریر کا یارا، میں ذرہ ہوں میرا موضوع خورشید جہاں آرا۔ دنیا گناہوں کی آلودگی میں لتھڑی ہوئی تھی، انسانیت دم توڑ رہی تھی، عزت و آبرو کے آبگینے چور ہو چکے تھے، ہستی کی نبضیں تب شامادہ ہو چکی تھیں، عربوں کی حالت بہت خراب تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا ان کا معمول تھا اور شراب تو گویا ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لاتے ہیں۔ رحمت کے معنی پیار، ترس، ہمدردی، محبت، عفو و درگزر اور انتقام سے گریز کے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ امت کے لیے شفیق، بچوں کے لیے رحمت، عورتوں، غلاموں، حتیٰ کہ دشمن اور جنگی قیدیوں کے لیے بھی رحمت ثابت ہوئے، حیوانات تک آپ کے دائرہ رحمت سے باہر نہ تھے۔ مکہ کے لوگوں نے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا سماجی بائیکاٹ کیے رکھا، اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آزمائش کی اس گھڑی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کہیں تو طائف کے ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر اس بستی کو تباہ کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اے خدائے ذوالجلال، اے غفور الرحیم، ان کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں اور مجھے پہچانتے نہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ رخ مصطفیٰ وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ سر جھکائے اونٹنی پر سوار شہر میں داخل ہو رہے ہیں اور فوج کو تلواریں نیاموں میں کر لینے کا حکم صادر فرماتے ہیں۔ سب سے بڑے دشمن ابو سفیان اور پیارے چچا کا کلیجہ چبا جانے والی ہندا کے گھر کو دارالامان قرار دیتے ہیں اور عام معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ عفو درگزر کی ایسی مثال رہتی دنیا تک نہ ملی ہے نہ ملے گی۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، کہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ آج امت مسلمہ کے زوال کا سبب اسوہ رسول سے دوری ہے۔ طاغوتی قوتوں نے کلمہ گو مسلمانوں کو پھوڑ دیا ہے، ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ یہ امت اللہ کی رسی کو چھوڑ کر، بلندیوں سے گر کر، حق کی حمایت چھوڑ کر اور حق کی پیروی سے منہ موڑ کر مدہوش بھی ہے، زخم خوردہ بھی، گرفتار بلا بھی ہے اور ستم رسیدہ بھی۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔